ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے، تفسیر اکرم التفاسیر مکمل ہوئی۔ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اس کے بعد خیال تھا کہ کچھ سیرت طیبہ پہ گزارشات پیش کی جائیں، یا پھر حدیث شریف کا انتخاب کیا جائے۔ کچھ ساتھیوں کا مشورہ، کچھ اپنے ارادے سے بھی، کچھ حضرات کی توجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیرت طیبہ میں تو پھر مواد مل جاتا ہے، حدیث شریف میں آج کل بہت پریشانی ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے جہاں سے جو بات اٹھاتا ہے وہ فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ لگا دیتا ہے۔ کوئی اس کی سند نہیں ہوتی، کوئی اس کی تشریح نہیں ہوتی، کوئی اس سے سمجھ نہیں آتی۔ تو حدیث کے نام پر روایات سنی سنائی بیان کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہ آگے بیان کر دے۔ تو بلا تحقیق اور پھر حدیث کے نام پر بلا تحقیق، یہ بہت بڑی جرات اور گستاخی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے نہیں ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو میں تو خود انٹرنیٹ پہ دیکھا نہیں کرتا حدیثیں، اور دوستوں کو بھی منع کرتا ہوں کہ ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، یہ نہ دیکھا کریں۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ حدیث شریف پہ کچھ بیان کیا جائے، حدیث مبارکہ کی تشریح کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے مشکوٰۃ المصابیح کو چنا۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں 6 معروف ہیں جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے، ان میں بھی 2 چوٹی کی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم۔ ان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اور ان کی احادیث ساری صحیح مانی جاتی ہیں، بلکہ بخاری کا نام ہی صحیح بخاری ہے، اور اسے اصل کتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ مشکوٰۃ شریف بیان کی جائے۔ مشکوٰۃ شریف ان 6 صحیح حدیث کی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ہر باب سے حدیثیں منتخب کر کے اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ مشکوٰۃ آلے کو یا اس غول کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، مصباح چراغ کو یا ستارے کو کہتے ہیں، چراغوں کا وہ رکھنے کی جگہ۔ تو اس میں منتخب احادیث مبارکہ ہیں۔
اللہ کریم کی توفیق سے اور اس کے نام کی برکت سے شروع کرتے ہیں بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم حق سمجھنے کی اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ احادیث کے بہت سے درجے ہیں جن میں سب سے اعلیٰ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کہتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے علاوہ۔ قرآن وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے۔ اس میں حدیث میں الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اور مفہوم بھی۔ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حدیث ہے۔ کوئی کام آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی اور حضور نے اس کی تردید نہیں فرمائی، قبول فرما لی، وہ بھی حدیث ہے۔ کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اسے رد نہیں فرمایا، قبول فرما لیا، اسے بھی حدیث کا درجہ حاصل ہے۔ حدیث کے بنیادی 3 درجے ہیں۔ صحیح، جس کے سارے راوی بیان کرنے والے سارے سچے کھرے اور ان سے الفاظ و حروف صحیح ثابت ہوں، اسے صحیح حدیث کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ حسن کا ہے، حدیث صحیح کے بعد حسن ہوتی ہے۔ اس میں بعض راوی اس پائے کے نہیں ہوتے، سچے ہوتے ہیں۔ صحیح حسن حدیث بھی درست ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں وہ قوت نہیں ہوتی۔ تیسری حدیث کا درجہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ترین، جس میں کوئی راوی بھول جانے والا ہے یا کسی کو غلطی لگ گئی یا کچھ اس میں آمیزش ہو گئی، اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے بے شمار درجے ہیں، بہت سے درجے ہیں جس سے عام آدمی کو کوئی غرض نہیں، علماء کے لیے تحقیق کے لیے ہیں۔ حدیث میں موضوع بھی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیں، حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کے نام پر کسی نے بات گھڑ کے جھوٹ بول کر۔ اسی طرح کچھ کی روایات نہیں پہنچتی، وہ مقطوع ہیں، کچھ متصل ہیں، کچھ مدلس ہیں۔ بہت سے درجے ہیں جن کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے۔ عام آدمی کو اتنی اطلاع کافی ہے جتنی عرض کر دی گئی۔ اس میں مشکوٰۃ المصابیح میں سب سے پہلی حدیث جو لی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما الامر ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى الدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں اتفاق کر لیا جائے، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے، یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔
خاموش رہنا بھی ایک فعل ہے، چپ رہتا ہے تو بھی اس خاموشی کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی ارادہ ہوتا ہے، بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہوتا ہے، کام کرتا ہے تو کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ حاصل ہوگا، کام نہیں کرتا تو نہ کرنے کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ سو جاتا ہے تو سونے کا بھی ایک ارادہ کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے ایک ارادہ ہو، اس ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت دل کا فعل ہے، دل میں ایک بات آتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے انسان ایک کردار ادا کرتا ہے، بولتا ہے، خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا مدار اس ارادے، اس نیت پر ہے جو دل میں ہے، ظاہراً عمل کچھ بھی ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس بات کا ہے کہ وہ عمل وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ بظاہر تو آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، اب یہ فعل دل کا ہے، یہ بات دل میں ہے کہ ایسا کرنے سے لوگ میری نیکی کے قائل ہو جائیں گے، تو لوگ نیکی کے قائل ہو جائیں گے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس غرض کے لیے کیا تھا وہ غرض پوری ہو گئی۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے فرض کا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرنی ہے، اس میں مختلف ارادے ہیں۔ ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے بجا لانا ہے، تو نماز ہوگی۔ ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہے، لوگ کیا کہیں گے، چلو پڑھ ہی لیتے ہیں، یہ بھی ارادہ ہے نا، تو اس میں نماز تو نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، وہی وہ چاہتا تھا، پورا ہو گیا، اس کا کوئی ادلا بدلا ثواب وغیرہ کوئی نہیں۔ غرض اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ارادے پر ہے کہ آپ ارادہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی آگے وضاحت فرما دی، فرمایا جیسے لوگوں نے ہجرت کی، اب ہجرت بہت بڑی قربانی تھی، گھر بار چھوڑ دیے، مال و منال چھوڑ دیے، اعزا و اقارب چھوڑ دیے، اور مسافر ہو کر، تہی دست ہو کر، خالی ہاتھ ایک انجانے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ وہاں کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، گزارا کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ فرمایا لیکن ہجرت میں بھی نیت ہے۔ اگر کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، دارالکفر سے نکل جاؤں، اللہ کی بندگی کر لوں، عبادت کر لوں، کر سکوں، کوئی روکے نہیں، حلال کما سکوں، نیک لوگوں میں، نیک معاشرے میں رہ سکوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو،
اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کا ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن انسان ہے، اس میں بہت غالب قوت ہے، قوت شہوانیہ۔ اس کے دو شعبے ہیں، قوت شہوانیہ کے دو شعبے ہیں۔ یہ دو قوتیں اس میں بہت غالب ہیں، ایک غضبیہ اور شہوانیہ۔ غضبیہ جب اسے غصہ آ جائے تو یہ کچھ نہیں دیکھتا، کچھ بھی کر گزرتا۔ شہوانیہ میں دو شعبے ہیں۔ شہوانیہ ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا لالچ کہ یہ پالوں۔ اب اگر ہجرت تو کر رہا ہے لیکن اس کی قوت شہوانیہ اس پر غالب آ گئی، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ہجرت کروں گا، نئے دیش جاؤں گا، لوگ میری بڑی عزت کریں گے، لوگ میری بڑی مدد کریں گے، میرے پاس مال جمع ہو جائے گا، وہاں جا کے تجارت کر لوں گا تو وہاں زیادہ پیسہ کما لوں گا اور آسودہ حال ہو جاؤں گا۔ یہ بھی تو ارادہ ہو سکتا ہے، کی تو اس نے ہجرت تھی۔ دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہجرت کروں گا، وہاں جاؤں گا، کسی اچھے خاندان میں میری شادی ہو جائے گی، لوگ مجھے مہاجر سمجھ کر رشتہ دے دیں گے، میں آسودہ حال ہو جاؤں گا، ایک نیک خاتون گھر آ جائے گی، خوبصورت بیوی مل جائے گی اور میں بڑا خوشحال ہو جاؤں گا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے گی تو فرمایا جب ہجرت کرے گا تو واقعی اسے اللہ کریم ایسے سب اسباب کریں گے کہ اسے دنیا مل جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اجر کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جس کام کے لیے کیا وہ کام اسے اس کا ہوگا۔ یا شادی کے لیے کرے گا، عربوں میں ایک رواج تھا کہ اپنی نسل اور عصبیت کی حفاظت کرتے تھے اور غیر عرب کو رشتہ نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا، یہ عصبیت ختم ہوئی، تو پھر رشتے اسلام کی بنیاد پر ہونے لگے۔ عرب عجم اٹھ گیا، مسلمانوں میں رشتے ہونے لگے، تو غیر عربوں میں بھی عربوں کے رشتے آئے۔ تو لوگوں کو بڑا یہ شوق ہوتا تھا کہ عرب خاتون سے میری شادی ہو جائے گی۔ تو فرمایا اگر کوئی اس غرض سے کرے گا تو اللہ اسباب پیدا کریں گے، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا کام ہو گیا، لیکن ہجرت کا ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ ہجرت جو وطن چھوڑنے کی تھی وہ تو فتح مکہ تک تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ بھی دارالاسلام بن گیا۔ اب ہجرت کر کے ہجرت ہوتی ہے دارالکفر سے دارالاسلام جانا، تو وہ بھی دارالاسلام بن گیا۔ لیکن ایک ہجرت قیامت تک باقی ہے، اور وہ ہجرت ہے کردار کی۔ گناہ سے، برے عقیدے، غلط عقیدے سے، غلط کردار سے، غلط اعمال سے توبہ کر کے، رجوع کر کے نیکی کی طرف جانا، یہ ہجرت قیامت تک جاری ہے۔ یہ بھی ہجرت ہے۔ اگر کوئی توبہ کر کے، رجوع اللہ کر کے اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اس نے ایک وطن چھوڑا، دوسرے گھر میں آ گیا۔
لیکن یہاں بھی بات نیت کی ہے. اس نے نیک کہلانے کے لیے چھوڑا، شیخ یا پیر بننے کے لیے چھوڑا، مریدوں سے مال حاصل کرنے اور ہاتھ پاؤں چموانے کے لیے چھوڑا. کیا غرض کیا تھی، مقصد کیا، چاہتا کیا تھا؟ ثواب اس پر ملے گا اگر اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. پھر تو اللہ اسے اجر دیں گے، اور جب اللہ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. گداگر مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگو. کہتا ہے بابا پیسہ دو، پیسے دے دو. دینے والا شاید اسے روپیہ دے دے، کوئی 10 روپے دے دے، کوئی 100 روپے دے دے. دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے کہ میرے لیے تو یہ 100 روپیہ بھی پیسے کے برابر ہے، وہ اپنے دے دے. بندوں میں بھی اگر اتنی تمیز ہے تو وہ رب العالمین ہے. اگر کوئی خالص اس کی رضا کے لیے کرتا ہے تو جب وہ دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. بندے تو کبھی بھول بھی جائیں، وہ ہمیشہ جب دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور بے حساب بے پناہ دیتا ہے، بندہ گن نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے، اور بہت بڑا اور اہم سوال ہے، کہ یہ نیت انتہائی دل کی گہرائی میں ہوتی ہے. اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے. اس کی اصلاح کیسے ہو؟ علماء حق کا ارشاد ہے، اور بجا ارشاد ہے، درست ہے الحمدللہ، کہ دین پر عمل کرنے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ارادوں کو بھی درست کر، نیت کو بھی درست کر دیتا. ہمارے ہاں ایک تو یہ مصیبت ہے، ہمیں ساری عمر ثواب ثواب بتایا جاتا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب ہے کیا. کوئی کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، کوئی ٹھوس ہے، مایا ہے، کیا ہے ثواب؟ ثواب سے مراد ہوتی ہے اجرت یا بدلہ. جو کافروں کو سزا ملے گی گناہ اور کفر کے بدلے، قرآن کریم نے اسے بھی ثواب کہا ہے، وہ بھی بدلہ ہے. ارشاد حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا؟ جو وہ کرتے تھے اسی کا نتیجہ بھگتیں گے. تو اس سزا کو بھی ثواب کہہ دی. ثواب ہے جب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس پر بدلے میں کیا ملتا ہے. ایک تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ آخرت کے انعامات ملیں گے، وہ بھی درست ہو گیا. تو ہمارے ہاں ایک غلط و عام ہے کہ جی عبادت ادھاری مزدوری ہے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا. یہ بڑی غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دو. اللہ کا حکم ہے، تب حضور کا ارشاد ہے. یعنی مزدور جب کام ختم کرے تو دیر نہ کرو، فوراً اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کی مزدوری ادا کر. مخلوق کو فرماتا ہے فوراً ادا کر دو، خود ادھار کرتا نہیں. ہر عمل کا نقد اجر ملتا ہے فوراً. کیا ملتا ہے؟ قرآن نے ہر نیکی کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے. صلاۃ جامع ہے
ہر نیکی کو. نماز بھی صلاۃ ہے، روزہ بھی صلاۃ ہے، حج بھی صلاۃ ہے، زکوٰۃ بھی صلاۃ ہے، صدقہ بھی صلاۃ ہے، خیرات بھی صلاۃ ہے. آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی صلاۃ میں آ جاتا ہے، آپ کوئی تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی صلاۃ میں آ جاتی ہے. ہر نیکی صلاۃ میں ہے. انا لگا کر انا ماضی کے ساتھ لگتا ہے تاکید کے لیے کہ یقیناً یہ بات پکی ہے. ان الصلاۃ، یقیناً نیکی اور عبادت، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نیکی اور عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی. گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک شدید ہوتا ہے جسے برائی کہتے ہیں، جو کرنے والا بھی مان رہا ہے کہ یہ برائی ہے اور نہ کرنے دیکھنے والا بھی کہہ رہا ہے برائی ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے برائی ہے، کافر بھی کہتا ہے. جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، بدکاری کرنا، ہر کوئی کہتا ہے برائی ہے. ایک ہوتا ہے جسے برائی تو نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں بے حیائی ہے، اسے پبلکلی نہیں، لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے. یہ بات جو آپ نے کی آپس کی بات تھی لوگوں میں، یہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ لوگوں میں کھڑے ہو کر آپ نے پلو اس طرح کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے. اسے بے حیائی، یعنی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ. تو عبادات اور نیک اعمال کا ثواب یہ ہے کہ بندے کا ارادہ اندر درست ہوتا ہے تب وہ گناہ چھوڑتا ہے نا. گناہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، بے حیائی برائی، دونوں طرح کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں نیکی کرنے سے. نیکی کا ثواب یہ ہے جو روز ہمیں بتایا جاتا ہے نا، ثواب. وہ ثواب یہ ہے، دیکھیں کہ میں نے نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو اب میرا دل کسی کو گالی دینے کو تو نہیں چاہتا، چوری کرنے کو تو نہیں چاہتا، جہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں کام چوری کرنے کو تو نہیں جا رہا. دیانت امانت کی تاکید ہوتی ہے. تو یہ طریقہ ہے نیت کو سنوارنے کا کہ اعمال سنت کے مطابق ڈھالے جائیں، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا جائے. اس کے نتیجے میں ثواب کے طور پر نیت درست ہو، نیت سدھرے تو آئندہ کردار سدھرتا جائے. یہ طریقہ ہے علماء ظواہر کا، اہل علم کا. علماء باطن، صاحب حال لوگ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے مختلف ہے. نبی کے سامنے جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا. بندہ ساری عمر مجاہدہ کرے، نیکی کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، چلہ کشی کرے تو ولی ہوتا ہے نا. ساری دنیا ولی ہو جائے تو ایک تابی کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے. تابعین سے تبع تابعین سے تابعین کا درجہ بلند ہے، تابعین سے صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے. یعنی ولایت کے درمیان دو درجے تبع تابعین اور تابعین اور ہیں، تب جا کر صحابہ کا درجہ شروع ہوتا ہے. جہاں صحابیت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے. صحابی سے اوپر نبی ہے. نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کے سامنے کوئی ایمان لاتا ہے یا مومن نبی کے سامنے آتا ہے
مومن کی نگاہ نبی کے وجود عالی پہ پڑی یا نبی کریم کی نگاہ مومن پہ پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں وہ سارے منازل طے کرتا ہوا صحابی ہو جاتا، ایک نظر میں صحابی ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ منصب نصیب ہوتا ہے تو دل نور سے بھر جاتا ہے، ارادے پاک ہو جاتے ہیں، نیت درست ہو جاتی، سب کچھ سنور جاتا ہے۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ صوفیاء تصوف کیا ہے؟ ایک ہیں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن و حدیث، دوسری ہیں برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کے ارشاد میں کیفیت کیا ہے؟ صوفیاء قرآن و حدیث بھی لیتے ہیں، کیفیات بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کسی صوفی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ قلب سے ذکر شروع کراتا، وہ سیدھا انوارات جو اس کے قلب میں آ رہے ہیں بارگاہ رسالت سے یا مشائخ عظام سے، وہ انوارات آپ کے دل میں القاء کر کے ذکر شروع کراتا ہے۔ صوفی شروع ہی اصلاح نیت سے کرتے ہیں، اور اس بات کی دلیل کہ مجھے شیخ سے فائدہ ہو رہا ہے یہ ہے کہ نیت درست ہونا شروع ہو۔ جب نیت درست ہوتی ہے تو کردار درست ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے علم ظاہر اور علوم باطنی کا، علماء کا اور اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا، اہل اللہ کا۔ اہل اللہ کی مجلس میں آپ کہیں جائیں تو وہ بنیاد دل سے رکھتے ہیں۔ دل میں ایک لطیف ربانی ہے جسے قلب کہتے ہیں، یہ عالم امر سے ہے۔ قلب میں نور آتا ہے، جب یہ منور ہوتا ہے تو یہ روح کو منور کرتا ہے۔ روح اگر روشن ہو جائے، اس میں انوارات آ جائیں تو اور گہرائی میں لے جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سری، بھید، راز، خفیہ باتیں، تنہائی کی باتیں۔ محبوب ہو، اللہ کریم ہوں اور آپ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو، سری میں بات چلی جاتی ہے، باتیں اندر کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی۔ وہ بھی روشن ہو جائے تو اگلے لطیفے کو خفی کہتے ہیں، وہ سری سے بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی باہر کھڑا صحن میں آپس میں سرگوشی کر رہا تھا، لیکن یہاں نہیں، اب وہ کمرے میں چلا گیا اور سیف ہو جائے، وہ خفی ہو گیا، اب وہ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا، بات بھی چل رہی ہے۔ یہ بھی روشن ہو جائے تو پھر بات اخفا پہ چلی جاتی ہے۔ آپ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتے ہیں طالب ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے انوارات ہوتے ہیں، وہ ان میں ڈوبتا ابھرتا رہتا ہے۔ یہ اخفا، سب سے راز کی بات، اللہ اسے بھی منور کر دے تو پھر جا کر نفس روشن ہوتا ہے۔ یہ اتنا سخت جاں ہے کہ ان 5 لطائف کے بعد جا کر اس پر اثر ہوتا ہے، اور نفس روشن ہو جائے تو وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، سلطان الاذکار بن جاتا ہے۔ ہر باڈی سیل، 10 خرب سیل ہیں ایک وجود میں، اور ہر سیل کے آگے اجزاء ہیں، وہ بھی مرکب ہے، مختلف اجزاء سے بنا ہے، صرف سیل ہی نہیں، ہر سیل کا ہر جز ذاکر ہو جاتا ہے۔ ایک وجود سے ایک لمحے میں
کئی کھرب بار اللہ کا نام اٹھتا. یہ سارا کچھ نیت کو درست کر دیتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہیں شہوت میں آ کر لالچ دنیا کا یا شادی کا یا کوئی مال کسی نیت بدل جائے، پھر بہت بڑا نقصان آتا ہے. اتنی عظیم عمارت دھڑام سے نیچے آ گئی. قرآن کریم فرماتا ہے فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے توڑا بیعت کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، نیت درست کرنے کے بعد جس نے توڑا، اس نے خود کو تباہ کر لیا، اپنا آپ توڑ دیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، کچھ نہ بچا اس کے پلے ککھ نہ رہا. چونکہ دار ابتلا ہے، تا دم واپسی آخری سانس تک امتحان باقی رہتا ہے. نیت بدلنے کا جو حادثہ ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. سو میرے بھائی ہر آن اس کی نگرانی کرنا پڑتی ہے. اللہ کریم حفاظت کرنے والے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا زمین و آسمان روشن ہو گیا، نور سے بھر گیا، کچھ نظر نہیں آتا سوائے نور کے. اور آواز آئی عبد القادر تو اب میری بارگاہ میں پہنچ گیا، تو نے تمام منازل طے کر لیے، اب تجھے کسی عبادت کی بھی ضرورت نہیں، تو نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. انہوں نے فوراً لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. نبی کریم عبادت فرماتے رہے، صحابہ عبادت فرماتے، مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، شیطان کی بات ہے. لا حول پڑھا تو وہ روشنی تاریکی میں دھوئیں میں بدل گئی. اور بھاگتے ہوئے شیطان نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. انہوں نے فرمایا بکواس کرتا ہے، مجھے میرے رب نے بچا. کہنے لگا یار تو یہاں بھی بچ گیا، میں نے تو اس طرح بھی بڑے لوگوں کو گمراہ کیا کہ اپنے علم پر وہ نیت علم کی طرف چلی، مجھے میرے علم نے بچایا. تو اللہ تو درمیان سے نکل گئے. تو یہ نیت کا معاملہ اتنا نازک ہے. آج کل بھی مجھے اگلے دن سال مرشد میں ہے، کوئی بندہ ملتا کہتا ہے مجھے اللہ کریم نظر آتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں. تو میں نے تو یہی جواب دیا ہے کہ خدا کے لیے جب یہ مشاہدہ ہو تو لا حول پڑھ کے دیکھو، بڑی اچھی دوا ہے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. اب اس نیت کے اصلاح کے دو پہلو میں نے عرض کر دیے. علماء ظواہر اعمال بتاتے ہیں، بندہ اعمال اختیار کرتا ہے، ان کا ثواب ملتا ہے، اس سے نیت درست ہوتی ہے، نیت سے کاروبار جہاں سنورتا ہے، اصلاح احوال ہوتی ہے. اہل اللہ دل پہ نگاہ کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں نگاہ اثر قلوب میں اتر جاتی تھی. اس نے کہا تھا من سی پا رہے دل می فروشم، بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ ہے. اس نے کہا میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں. اس نے پوچھا قیمت کیا لوگے؟ ایک نظر میں بیچ دوں گا، ایک نگاہ قیمت. بے گفتہ کم ترش، اس نے کہا کچھ کم کرو،
منہ مانگی قیمت کون دیتا ہے؟ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہے، اس نے کہا کچھ کم، میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ سے۔ جس کو زندگی میں ایک نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی، وہ صحابی جنہوں نے اس بارگاہ میں عمریں بسر کی، یہ ان کا نصیبہ، وہ کہاں پہنچے، اللہ کو وہ کتنے عزیز ہیں، انہیں کتنی برکات نصیب ہوئی، اور جو سور میں ساتھ رہے ان کا اپنا مقام ہے، کس کس کو کتنی رفاقت نصیب ہوئی۔ جو خانہ اطہر پہ ازواج النبی بن کے اتری، ان کا مقام کیا ہے؟ جو خانواد نبی پہ اولاد نبوی پلی، حسنین کریمین اور اولاد نبوی، وہ سید ہے انسانوں کے، سردار ہے بنی آدم کے۔ جیسی جیسی کسی کی نسبتیں ہیں، ویسے ویسے اس کے مقامات و مطالب ہیں۔ ہم لوگ بہت نیچے کھڑے ہیں۔ زمین پہ کھڑا ہوا آدمی ہمالیہ کی چوٹیوں کی کیا بات کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شاید یہ فاصلہ تو ناپا جا سکے۔ ہم میں، صحابہ کرام میں، اہل بیت رسول میں، ازواج مطہرات میں جو فاصلے ہیں وہ ہم ماپ نہیں سکتے۔ ہم بہت نیچے ہیں، وہ بہت اوپر ہیں۔ تو نیت دل کا ارادہ۔ ایک سوال اور آ گیا ضمناً، آج کل بہت پوچھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو ایسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے، جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ آخرت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ عظیم انسان مانتے ہیں، بہت بڑا انقلابی لیڈر مانتے ہیں، بہت بڑی تبدیلی لانے والی ہستی مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے۔ وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، ہسپتال بنا دیتے ہیں۔ ہمارے لاہور بڑا ہسپتال آج بھی ہے، سر گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، ایک خاتون اور ہندو عورت تھی گلاب دیوی ہسپتال آج بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ کنویں تالاب بنا دیتے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، ادارے بنا دیتے ہیں، سکول بنا دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، بہت سے نیک کام کر جاتے ہیں۔ اللہ کریم نیکی ضائع نہیں کرتے، لیکن جس بندے کا آخرت پر، اللہ پر، دین پر ایمان نہیں ہے، وہ آخرت کی نیت اور ارادہ تو نہیں کرے گا۔ اس واسطے کو مانتا، اس کا ارادہ کسی دنیاوی فائدہ کا ہوتا ہے، شہرت کا ہوتا ہے، نیک نامی کا ہوتا ہے، یا بدلے میں کچھ ملنے کا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے کہ یہ اسپتال بنا دوں مجھ سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، یا یہ بیماری، کوئی نہ کوئی ارادہ دنیا ہی کا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کریم اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیتے ہیں، اس کا آخرت کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، لہذا کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ بڑی واضح بات ہے۔ انفرادی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کا نام لے کر کہا جائے، نہیں، بات اجتماعی ہوتی ہے۔ آخرت مومن کے لیے ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی بھی نیت جب کام کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو نیت آخرت کی ہو۔ مومن پر بھی یہ شرط ہے کہ نیکی کرے اور نیت آخرت کی ہو، تب آخرت میں اجر ملے گا۔
تو کافر کی تو ایک دکان ہے، اس میں بہت سی چیزیں سجی ہوتی ہیں. ایک بندہ جاتا ہے، وہ 100 روپیہ دیتا ہے کہ مجھے چینی دے دو. دکاندار 100 روپے کی چینی تول کے دے دے. اب وہ کیا مطالبہ کرے گا کہ میں نے پیسے دیے تھے تو آپ کے پاس تو گڑ بھی پڑا ہے، کماد بھی پڑا ہے، بوٹ بھی پڑے ہیں، دالیں بھی پڑی ہیں، یہ سب مجھے سب تو نہیں ملے گا نا. آپ نے جو پیسے دیے ان کا بدلہ مل گیا. اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، لیکن بندے نے جس نیت سے عمل کیا اس چیز کے لیے اس نے رقم دی کہ مجھے، اس نے چینی کا ارادہ، نیت چینی کی تھی، چینی کی کیش دی، چینی مل گئی. دنیا کے لیے عمل کیا، دنیا مل گئی، بات ختم ہو گئی، آگے تو حساب صاف ہو گیا. ہم نماز کے لیے بھی نیت کرتے ہیں، وضو کے لیے بھی نیت کرتے ہیں. وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے لیکن کرتے ہیں. ارادہ ہوتا ہے چلو وضو کر لیں، لیکن شرط نہیں ہے. ویسے بھی کوئی غسل کرے وضو ہو جاتا ہے پاؤں، تو غسل کرے، غرارے کرے، ناک میں پانی ڈالے تو سارے جسم میں پانی کا وضو ساتھ ہو جاتا ہے، پاؤں دھو لے. اب ارادہ تو نہیں تھا، نیت تو نہیں کی وضو کی، وضو ہو گیا تو اس سے نماز درست ہے، نماز ہو جاتی ہے. نماز کے لیے نیت کرنا پڑتی ہے. تو ہم نے تو دیکھا عرب عربی میں نیت کرتے ہیں، پٹھان پشتوں میں کرتے ہیں، انگریز انگریزی میں کرتے ہیں، اردو والا اردو میں کرتا ہے، پنجابی والا پنجابی. تو اس کا مطلب ہے کہ نیت پھر نماز کا حصہ تو نہیں ہے. یہ زبانی کہنا نیت نہیں ہے. نیت وہ ارادہ ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے. یہ زبانی جو ہم کہتے ہیں 4 رکعت 2 رکعت فرض جمعہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حضور جب بھی نماز ادا فرماتے اللہ اکبر سے شروع فرماتے. ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دل ہمارے قابو میں نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دل کہاں ہے. ہم زبانی دہراتے ہیں تو کچھ تاکید ہو جاتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے. ہم زبانی نہ کہیں تو شاید ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے پڑھی کتنی اور پڑھنی کتنی تھی. یہ ہماری کمزوری ہے. اس لیے اس کا جواز ہے، جائز ہے کہ نماز نیت کرنے سے پہلے سوچ لے میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں. زبانی کہہ بھی لے تو تاکید ہو، چونکہ ہمارے دل غافل ہیں. ہم زبانی نہ دہرائیں، ایسی اللہ اکبر کر شروع پتہ ہی نہیں ہم پڑھیں کیا اور کتنی رکعتیں پڑھیں. ہم زبانی کہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. تو یہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے نے پڑھنا تو جمعہ کہتے ہیں 4 رکعت نماز اثر، اس کا کوئی اعتبار نہیں. دل میں جمعہ پڑھنے کی نیت تھی، جمعہ ہو جائے گا. زبانی غلط بھی نکل گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان کا اعتبار نہیں، دل قلبی ارادے کا نام ہے. دل میں نیت تھی کہ یہ پڑھنا ہے تو وہ اس کے مطابق ادا ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی سارا معاملہ آ کر قلبی ارادے پہ اٹک گیا. جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں مقصد، غرض کیا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں اگر نیت رضائے باری کی ہو تو رضائے باری بھی ملتی ہے تو دنیا تو ساتھ ملتی ہے. ایک بندہ تجارت کرتا ہے، نیت یہ ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو، حلال روزی کا ذریعہ اختیار کر رہا ہوں، حلال سے بچوں کو پالوں گا، حرام سے بچوں گا. تو منافع تو ویسے بھی ملنا ہے، ساتھ اس کی وہ عبادت شمار ہو گئی، نیکی بھی مل گئی، منافع بھی مل گئی. ایک کا ارادہ یہ ہے یہ کروں گا بہت منافع ہوگا تو منافع ہی ملے گا، پھر ثواب نہیں ہوگا. یعنی نیت کا
یہ بہت بڑا فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جو بھی بات کرنے لگیں، جو بھی کام کرنے لگیں، تھوڑا سا دل کی طرف دھیان کر لیں کہ میرا اس میں ارادہ کیا ہے، تو وہ ارادہ بدلا جا سکتا ہے، اسے سنوارا جا سکتا ہے، خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اچھا کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارادہ رضائے باری کا ہو، اتباع رسالت پناہی کا ہو، سنت پر عمل کرنے کا ارادہ ہو، تو ہر عمل جو ہے وہ بے پناہ اجر کا حامل بن جاتا ہے۔ اس کتاب کی بنیاد ہی اس پہلی حدیث مبارک پر رکھی گئی، جس سے آگے سارے کردار واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے توجہ فرمائی ہوگی۔ ضرور غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ نیت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کے اتباع کے لیے خالص رہے۔ میرے بھائی، دنیا میں بہت ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں، بڑے واقعات ہماری پسند کے خلاف ہوتے ہیں، بہت سے واقعات میں ہم سمجھتے ہیں اس نے میرا نقصان کر دیا، اس نے میری بے عزتی کر دی۔ یہ سارے حادثات نیت کا امتحان ہوتے ہیں۔ ہم ان میں الجھ کر ہم شہوت میں آ جاتے ہیں، قوت غضبیہ کے زیر اثر آ جائے، ان میں الجھ کر ہم نیت ویت بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو گولی مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کی ناک کاٹ دو، اس کے پیسے چھین لو۔ یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہو، بیماری ہو، ناگوار حالات ہوں، تو دل کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سب خیر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے، آپ کا گھر آباد ہے۔ باہر ساری خیر بھی ہو، نیت میں فتور ہو، تو آپ کا گھر جل گیا، باہر خیر ہے تو کیا فائدہ۔ سارے شہر میں خیریت ہو، اپنے دل میں فتور آ جائے، فلاں کا یہ نقصان کر دوں، فلاں کی ناک کاٹ دوں، فلاں میں میری شہرت ہوگی، فلاں پہ میں یہ کر دوں، تو آپ کا گھر جل گیا، شہر بستا رہے، آپ کو کیا۔ حادثات ہوں، نقصان ہو، کوئی بات ہو، دل پہ غور کریں، دل میں اللہ کی رضا کی طلب باقی ہے تو آپ کا گھر سلامت ہے۔ یہ باہر کے حالات سدھر جاتے ہیں، سدا بیماری نہیں رہتی، ہمیشہ صحت نہیں رہتی، ہر کام میں آپ کامیاب نہیں ہوتے، ہر کام میں آپ ناکام۔ یہ اللہ کریم کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، کامیابی، ناکامی، محنت، مشقت، صحت، بیماری، یہ چلتا رہتا ہے، اور وہ ہماری پسند و ناپسند پہ نہیں ہے، وہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ ہمیں اختیار اتنا دیا گیا ہے کہ ہم اپنا گھر صاف رکھیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، اور توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ نیت کا ایک شعبہ جو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے، میں عرض کرتا چلوں۔ بہت بڑے جرائم ہیں دنیا میں، بہت سے گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آ جائے، ارادہ یہ ہو کہ حضور سامنے آئے تو بھی شہید کر دوں، صحابہ کو شہید کر دوں، اسلام کا نام مٹا دوں، تو اس سے بڑے کسی گناہ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ بدر میں آئے اسی ارادے سے آئے،
بلکہ سب کا بنیادی ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہیں کیا جاتا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ حضور کو شہید کر دیا جائے، صحابہ کا نام مٹا دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے انہیں شکست ہوئی، 313 کامیاب ہوئے، 1000 کا لشکر جرار ہار گیا، قیدی ہو گئے بہت سے لوگ، بڑے بڑے نامور پہلوان اور شاہ سوار کافروں کے قیدی ہو گئے۔ تو ارشاد باری ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم اللہ خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ارشاد باری ہے، اللہ کے کرم کو دیکھو۔ فرماتا ہے میرے نبی جو قیدی ہوئے ہیں، جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن انہیں بتا دیجئے کہ اصل جرم تمہارا وہ ارادہ ہے جو تمہارے دل میں تھا۔ یہ تلوار چلانا بھی جرم ہے، تم نے صحابہ کو شہید کیا جرم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارا ہوئے جرم ہے، اسلام کو مٹانے کو دوڑے جرم ہے، لیکن اصل جرم کی بنیاد تمہارے دل میں ہے۔ نیت میں جو فطور تھا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دل میں بھلائی ہوتی، یؤتکم اللہ خیرا، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرتے۔ مما اخذ منکم، تمہیں قید ہونا پڑا، آرام گیا، چین گیا، آبرو گئی، اور فدیہ بھی دینا پڑا، مال بھی گیا، تمہارے بندے قتل ہوئے، تمہیں شکست ہوئی، تمہاری آبرو گئی، تمہارا رعب و دبدبہ گیا، تمہارا فلسفہ ناکام ہوا، تمہارا مالی نقصان بھی ہوا کہ تمہیں فدیہ بھی دینا پڑا۔ اس سب کا سبب وہ نیت تھی جو تم اسلام کو مٹانے نکلے تھے۔ فرمایا جو تم نے تلوار چلائی، جو تم نے گھوڑوں پہ سواری کی، جو تم سفر کر کے مقابلے میں، یہ سارے تو مظاہر ہیں اس کے، یہ اس پر پھل لگے۔ اصل بنیاد، اگر تم بھی نیک سوچتے اللہ تم سے بھی بہتری کرتا۔ اور اگر تم بھی نیکی سوچتے، اس نیت کو بدل دیتے، اس بری نیت کو نکال کر پھینک دیتے، یغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کر دیتا، اللہ تمہیں بخش دیتا۔ واللہ غفور الرحیم، تم نہیں جانتے وہ کتنا بڑا بخشنے والا، کتنا بڑا رحم کرنے والا۔ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت کے سامنے تو پرہیز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب وہ بخشنے لگے تو پھر اس کی کیا حیثیت؟ تو قرآن کریم نے بھی نیت کا یہ مدار بتایا ہے، اور پھر ان میں سے جن کی نیت بدل گئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، عظیم نعمتیں اللہ نے، برکات نبوت انہیں عطا کر دی، انہیں بدر کے قیدیوں میں سے مسلمان ہوئے جو پھر انہیں شرف صحابیت نصیب ہوئے۔ فرمایا اللہ کی عطا تو بحر بے کراں ہے، تم تو اتنے بھی نہیں ہو جتنی سمندر سے چڑیا پانی لے لیتی ہے، تمہاری حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے، وہ ناپیدا کنار سمندر ہے رحمت کا، لیکن یہ بدلو، اسے درست کرو۔ اگر تمہارے، وہ دلوں کو جانتا ہے، تمہارے دل میں بھلائی ہوتی تو تمہیں بھلائی پیش آتی، تمہیں اگر مصیبت پیش آئی ہے تو تمہارے دل میں برائی تھی۔
تو میرے بھائی، ہم بھی برائی سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ناگوار چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اس کی بنیاد تو اندر ہے۔ برائی کرنا چاہو گے تو برائی پیش آئے گی، نیکی کرنا چاہو گے نیکی پیش آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔